امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے، غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت لیں گے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا اسرائیل سے مغربی کنارے کا الحاق بھی ہوگا۔ اردن مصر میں زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں فلسطینی حفاظت سے رہ سکتے ہیں، 99% امید ہے مصر کے ساتھ مل کر حل نکال لیں گے۔ واشنگٹن میں اسرائیل سے مغربی کنارے کا بھی الحاق ہوگا، امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد کہا کہ ہم غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت کریں گے۔ سعودی عرب نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی صدارت میں کابینہ اجلاس ہوا۔ سعودی کابینہ کے اعلان کے مطابق فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا کوئی منصوبہ قابل قبول نہیں۔ فلسطین کا مسئلہ سعودی کے عرب کے لیے اہمیت کا حامل ہے، دو ریاستی حل خطے میں امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ سعودی کابینہ نے فلسطینیوں سے متعلق اسرائیل کے انتہا پسندانہ بیانات کی مذمت کی۔ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے اپڈیٹ کریں گے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے خلاف بعض معاملات پر ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا از خود نوٹس کے نام پر جسے دل چاہتا تھا اپنے سامنے کھڑا کر لیتے تھے۔ عدلیہ میں ایسے ججز بیٹھے ہیں جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے۔ ججز کی تعیناتی اور تبادلوں کا پرانا اصول ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ ججز نے سینیورٹی پر اپنی تجاویز دی ہیں جس پر عمل کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کی تعیناتی اور تبادلوں پر خود فارمولہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو آج جج کے بیان پر اظہار افسوس اور اپنا موقف دینا چاہیے۔ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدلیہ کا احترام برقرار رکھنا ہوگا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق آفاق احمد کو لانڈھی تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کے خلاف کورنگی میں مال بردار ٹرک جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس سے گرفتار کیا گیا۔ آفاق احمد کو اشتعال انگیز بیانات دینے پر گرفتار کیا گیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے جلائے جانے کے واقعات کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے مال بردار ٹرک جلانے کا نوٹس لے لیا۔ ٹرانسپورٹرز نے کراچی کے تینوں داخلی راستے بند کر کے پورٹ قاسم ہب چوکی اور نیو سبزی منڈی روڈ پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ احتجاج کے باعث مرکزی شاہراہ بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی پولیس کراچی سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر داخلہ سندھ نے گاڑیاں نظر آتش کے واقعات کی تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے۔ کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہری ڈمپرز اور ٹینکرز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ 1.5 ماہ میں 100 سے زائد جانیں چلی گئی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 16 برس سے لگاتار حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار ہے، نااہلی ایسی کہ ٹریفک قوانین پر بھی عمل نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں نہ گورننس ہے، نہ عوام کو کوئی ریلیف، بلدیاتی اداروں پر عوامی رائے پر شبخون مار کر قبضہ کر رکھا ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کی تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، دوہرے ڈومیسائل بنا کر داخلوں تک سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال ان سے ہے جنہوں نے میئرشپ پر قبضہ کروایا اور عام انتخابات میں اس سسٹم کو مسلط کیا۔ رجب طیب اردوان کے دورے کی بات کریں تو ترک صدر رجب طیب اردوان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کے ہمراہ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات کا وفد بھی ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر اردوان ساتھ VHNSCC اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ اور کئی اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ ترکی کے صدر وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم اور ترکیہ صدر پاکستان ترکیہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا خط ملا ہے، خط کے مندرجات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، معاملہ کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں، وہ چیف جسٹس کی دوڑ میں اب بھی شامل ہیں۔ IMF وفد کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات۔
چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا ہے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وفد سے ججز کی تعیناتی سے متعلق بھی بات ہوئی۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو سپروائز نہیں کر سکتی، پراپرٹی معاملات کے لیے الگ سے سول کورٹ بنانے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی جائیدادوں کے کیس سننے کے لیے مخصوص بینچ بنانے کی تجویز ہے۔ چیف جسٹس کا وزیر اعظم کے خط کا جواب دینے سے گریز۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط آئینی کمیٹی کو بھیج دیا ہے۔ اس خط کو کیس کی صورت میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ آئینی بینچز کی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا خط وصول کر لیا اور اس پر جواب بھجوا دیا ہے۔ خط کی سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ انہوں نے یو ایس پی میں ثبوت بھی دیے۔ خط کا آئی ایم ایف وفد سے کوئی تعلق نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بولے، مجھ سے پہلے ججز کا خط میڈیا کو مل جاتا ہے، خط ابھی کھولا بھی نہیں تھا کہ خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینیورٹی لسٹ میں ایک نام شامل کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ میری نظر میں وہ نام سینیورٹی لسٹ میں نہیں آتا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے اگر 4 ارکان نہ جاتے تو ججز تعیناتی کے حوالے سے نتائج مختلف ہوتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو سی ایس ایس 2024 کے نتائج سے متعلق مختصر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلے میں سی ایس ایس 2024 کے نتائج جاری کرنے سے پہلے نئے امتحانات سے روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت عالیہ اسلام آباد نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد سنا دیا گیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اس سے قبل سی ایس ایس نتائج روکنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے تھے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے ہیں۔ عدلیہ کا ستون ہوا میں ہے، مگر ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اسمبلی اجلاس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس پر رولنگ۔ کہا، جج کا بیان پارلیمنٹ پر حملہ ہے، کسی کو پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں ہے۔ جج صاحب کو یہ پیغام بھجوا دیجیے گا، یہ الفاظ قابل قبول نہیں۔ جہاں تک پارلیمنٹ کی حرمت کا سوال ہے تو کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا، 2013 اور 2024 کی پارلیمنٹ جعلی 2018 کی جعلی نہیں تھی۔ تنخواہیں بڑھنے کا بل منظور، پی ٹی آئی کا احتجاج۔ اسپیکر نے کہا کہ جو تنخواہ نہیں لینا چاہتا لکھ کر دے۔ قومی اسمبلی کے 314 ارکان پر مشتمل ایوان میں صرف ایک رکن کا تنخواہ نہ لینے کا انکشاف۔ نواز شریف، عمر ایوب سمیت ایوان کے 313 ارکان ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ صرف پیپلز پارٹی کے آصفہ بھٹو بطور رکن قومی اسمبلی تنخواہ وصول نہیں کر رہی۔ تمام ارکان پارلیمنٹ تنخواہوں کے معاملے پر متحد ہو گئے۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، نیشنل پارٹی سمیت تمام جماعتوں کے ارکان نے تنخواہیں بڑھانے پر اتفاق کیا۔ Act 1974, the members of parliament shall know. I think ayes have it, consequently the motion is... The parliament salaries and announces Act 1974. The legislative business ہو جائے تو بہتر ہے، اس کے بعد پھر جو ڈسکشنز ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ آج کل جلاؤ گھراؤ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مرکزی فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 175 کی شق سے باہر عدالتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، 9 مئی واقعات کی فوٹیج ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئی۔ کور کمانڈر ہاؤسز میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ آج کل جلاؤ گھراؤ فیشن بن چکا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، کسی عام شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، آرمی آفیسر پر بھی آرٹیکل 175 کی شق 3 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ جسٹس نعیم اقبال نے کہا، وہ کام جو پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے وہ سپریم کورٹ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کیس کے اختیار کی سماعت سے باہر نہ نکلیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ عدالتی فیصلوں میں جو نشاندہی کی گئی کیا اس پر قانون سازی ہوئی؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، پارلیمنٹ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، وہ باتیں جو آپ یہاں کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے کرنے کی ہیں۔ وکیل سلمان اکرم نے کہا، سزا دینے کے عمل میں جوڈیشل اختیار کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ مارشل لا ادوار میں بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمیشہ شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلے دیے۔ مرحوم جسٹس وقار سیٹھ کے پشاور ہائی کورٹ کے اہم فیصلے کا حوالہ عالمی عدالت انصاف میں بھی دیا گیا۔ وقفے کے بعد سماعت ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ملزمان نے ملٹری کورٹ سوالگی کو چیلنج کیوں نہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا، 9 مئی کے ملزمان اور ان کے اہل خانہ کو سخت حالات سے گزرنا پڑا۔ 10 ملزمان نے تو ٹرائل چیلنج کرنے کے لیے مجھے وکیل کیا کہ اس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔
پاکستان بدعنوان ممالک کی فہرست میں 46ویں نمبر پر آ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے دنیا کے بدعنوان ممالک کی فہرست کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ پی ڈی ایم دور میں پاکستان کا 180 ممالک میں 140واں نمبر تھا۔ پاکستان کرپٹ ممالک کی فہرست میں نیچے سے 41ویں نمبر پر تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے دنیا کے بدعنوان ممالک کی فہرست کی رپورٹ جاری۔ پاکستان میں کرپشن میں اضافے کی نشاندہی۔ ورائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ میں پاکستان کی تنزلی ہو گئی۔ پاکستان کا سکور 20 سے کم ہو کر 14 رہ گیا۔ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ میں بھی پاکستان کا سکور 20 سے کم ہو کر 18 ہو گیا۔ ورلڈ اکنامک سروے رپورٹ میں بھی پاکستان کی بڑی تنزلی ہوئی۔ پاکستان کا سکور 45 سے کم ہو کر 33 نمبر ہو گیا۔ پی ڈی ایم دور میں پاکستان کا 180 ممالک میں 140واں نمبر تھا۔ پاکستان کرپٹ ممالک کی فہرست میں نیچے سے 41ویں نمبر پر تھا۔ بدعنوان ممالک کی فہرست میں بھارت پاکستان سے 39 درجے بہتر۔ ڈنمارک سب سے کم بدعنوان ممالک میں سر فہرست ہے۔ فن لینڈ دوسرے اور سنگاپور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ سب سے کرپٹ ممالک میں جنوبی سوڈان، صومالیہ اور وینزویلا بھی شامل۔ ایران اور عراق بھی کرپشن کا گراف اوپر ہو گیا۔ روس میں بھی کرپشن زوروں پر بدعنوان ممالک کی فہرست میں 154 نمبر پر آ گیا۔ افغانستان کرپٹ ممالک کی فہرست میں 165 میں، بنگلہ دیش 151، ایران 151 اور عراق کا 140واں نمبر ہے۔ طلبہ وعدہ کریں ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے ایندھن مت بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز طلبہ تقریب سے خطاب میں کہتی ہیں کہ کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، یہ لوگ کام ٹکے کا نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی نے 4 سالہ دور حکومت میں ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا۔ مخالف پر چور ڈاکو کے تانے کسنے والا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کے بچے مجھے درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپس دیں۔ میرا عوام سے محبت کا رشتہ بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد مذاکرات کے لیے نہیں، ملک میں گورننس کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھنے آیا ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے بھی آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا تو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمیشن نے آئین اور ملک کے ساتھ غداری کی، مقررہ وقت پر الیکشن نہیں ہونے دیا۔ ہم یہ سب چیزیں آئی ایم ایف کے وفد کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی آپ کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کا رن آف دا مل آئی ایم ایف نیگوسیشنز کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جو کہ گورننس اور آپ کے ٹرانسپیرنسی اور اس کے اوپر وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ ملک میں ہو کیا۔ اس نے بھی اس کی الیکشن کمیشن نے غداری کی آئین سے اور ملک سے، انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا۔ ابھی بھی ہم لوگ وہ پروف ان کے سامنے رکھیں گے۔